السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کی کتنی توسیع ہوئی، کون کون سی انہوں نے جنگیں لڑی اور کون کون سی انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت اسلام فتوحات کا ایک سنہری دور ہے، جس میں مسلمانوں نے ایران فتح کر کے قدیم ساسانی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور دوسری طرف کیسر روم سے شام و مصر فتح کر کے ایشیا میں ان کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی ابو عبیدہ ثقفی کو سپہ سالار بنا کر عراق کی مہم سر کرنے کے لیے بھیجا۔ ان دنوں ایران پر ایک عورت حکمران تھی، اس نے رستم کو سپہ سالار مقرر کیا۔ رستم نے مسلمانوں سے عراق خالی کروانے کی غرض سے بہن جودیہ کو مقابلے کے لیے بھیجا، جس نے فرات کے کنارے ڈیرے ڈال دیے۔ جگہ کی تنگی اور ہاتھیوں کی تواکاری کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس جنگ کو جنگ جزر کہتے ہیں۔ اس جنگ میں بے شمار مسلمان اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی، جس کی ناکامی کی خبر سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک اور تازہ دم فوج مسند کی سرکردگی میں روانہ کی۔ مسلمانوں نے ایرانی سردار مہران کو بویب کے مقام پر شکست فاشق دی، اور اس طرح مسلمانوں کا جنوبی عراق پہ دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ ایرانیوں نے خیال کیا کہ جنگ بویب کی ناکامی حکمران عورت کی وجہ سے ہوئی، لہٰذا انہوں نے اسے تخت سے اتار کر ایک 16 سالہ نوجوان یزید گرد کو بنا دیا اور رستم کو مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اکسایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو 30,000 فوج دے کر مقابلے کے لیے بھیجا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے قادسیہ پہنچ کر 20 افراد کی سفارت یزید گرد کے پاس بھیجی، جو بے سود ہوئی، اور آخرکار رستم 1,20,000 فوج کے ساتھ قادسیہ کے میدان پر آ کر رکا۔ محرم 14 ہجری میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ 3 دن کی لڑائی کے بعد ایرانیوں کو شکست ہوئی اور رستم مارا گیا، اور اس طرح اب عراق کا سارا علاقہ مسلمانوں کے لیے تسخیر کرنا آسان ہو گیا۔ قادسیہ کی فتح کے بعد سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا مدائن پر بھی قبضہ ہو گیا، اور پھر دریائے دجلہ کا تمام علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد موصل، رقہ، حران وغیرہ بھی فتح ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو عراق کی حدود کے اندر محدود کرنا چاہتے تھے، مگر خوزستان کے حاکم پرمزان کی مسلسل وعدہ خلافی کی وجہ سے مسلمانوں کو حملہ کرنا پڑا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جو بصرہ کے حاکم تھے اہواز پر قبضہ کر لیا، پھر ششتر بھی فتح کر لیا۔ خوزستان فتح ہونے کی خبر سن کر یزید گرد نے اپنی تجربے کار جرنیل کو 1.5 لاکھ فوج لے کر مسلمانوں کے لیے بھیجا۔ مسلمانوں کی طرف سے نعمان بن مقرن سپہ سالار بن کر آئے۔ مسلمان مجاہدین صرف 20,000 تھے، اگرچہ نعمان شہید ہو گئے مگر فتح مسلمانوں ہی کی ہوئی۔ اس جنگ کو فتح کہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ایرانی کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد فارس، خراسان، کرمان، آذربائیجان وغیرہ سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، گویا سارا ایران مسلمانوں کی زرنگی ہو گیا۔ شام روم کی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ رومی مذہب تعصب کی بنا پر مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے۔ انہوں نے وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ سے بدسلوکی کی تھی، اور مسلمانوں کے ایک سفیر حارث بن عمر کو سرجیل نے شہید کر دیا تھا۔ جنگ موتا اسی کا سبب تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ہوتے ہی اسامہ بن زید کو سرحد شام پر بھیجا تھا۔ اس کے بعد بھی رومی مسلمانوں کی راہ میں حائل تھے۔
خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کی شکست کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو حماس کی طرف، عمر بن عاص کو فلسطین کی طرف، یزید بن ابو سفیان کو دمشق کی طرف اور شرجیل بن حسنہ کو اردن بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق کے محاذ سے 10,000 فوج کے ساتھ شام آ چکے تھے۔ مسلمانوں نے اجنادین کے مقام پر رومیوں کو شکست دے دی تھی اور دمشق کا محاصرہ شروع ہو چکا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ فتح اجنادین کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ ایک رات جب اہل شہر مدہوشی کے عالم میں کوئی جشن منا رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج کے چند جان باز سپاہیوں نے فصیل پر چڑھ کر شہر کا مغربی دروازہ کھول دیا اور حضرت خالد بن ولید ادھر سے داخل ہو گئے۔ مشرقی دروازے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ اہل شہر نے ٹیکس دینے کے وعدے کر کے صلح کر لی۔ جب شام کے بہت سے شہر قیصر کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر قیصر نے اپنی سلطنت کے تمام حصوں سے ایک لشکر جرار اکٹھا کیا۔ اس کی ایک آزمودہ جنرل تھیوڈورو کی کمان میں دیکھ کر شام کی طرف روانہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی فوجوں کو شام کے مختلف حصوں سے واپس بلا لیا اور مفتوحہ علاقوں کے باشندوں کی جزیہ کی رقم واپس کر دی۔ تھیوڈور نے دریائے یرموک کے کنارے ایک مقام واقوسا پر پڑاؤ ڈالا۔ مسلمان بھی ان کے سامنے ڈٹ گئے۔ رومی تقریباً 2 لاکھ تھے اور مسلمانوں کی تعداد غالباً 30 یا 40 ہزار تھی۔ 1 ماہ تک طرفین ڈیرے ڈالے رہے۔ آخرکار ایک دن جب آندھی زور پر تھی مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ شروع میں دشمنوں کا پلہ بھاری رہا مگر بعد میں مسلمانوں نے اس زور کی یورش کی کہ رومیوں کو شکست فاشت ہوئی اور ہزاروں دریا میں غرق ہو گئے۔ قاسیہ کی طرف تنہا جنگ یرموک بھی فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ قیصر روم شام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فلسطین کے گورنر مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بڑے اصرار کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مصر پر حملے کی اجازت حاصل کر لی۔ 19 ہجری میں آپ مصر میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے فرحہ کو فتح کیا، پھر حماس کی طرف بڑھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کی امداد کے لیے 6000 مجاہد زیر کمان حضرت زبیر رضی اللہ عنہ روانہ کیے۔ ایک دن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ قلعے کی فصیل پر چڑھ گئے اور قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ دشمن ہراساں ہو گیا اور اس طرح حماس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اسلامی فوج کی چھاؤنی قائم کی جس کے ارد گرد مشہور شہر اور قاہرہ کا ایک حصہ یعنی فسطاط بن گیا۔ اسکندریہ مصر کا ایک شہر اور تجارت بندرگاہ کے لحاظ سے بہت اہم تھا۔ اس کے فتح ہونے میں بڑی پیش آئی۔ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ میرا خط ملتے ہی فوج کو جہاد پر اکسایا جائے، اس کے فوراً بعد حملہ کر دیا جائے۔ ان کی یہ تدبیر کام آئی اور پہلے ہی حملے میں اسکندریہ فتح ہو گیا۔ اب سارا مصر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ میرا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔